أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَيَعْنِ الْحُكْمُ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُونَكَ عَنْ بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا من الناس لفاسقون وَأَنِحْكُمْ اور آپ فیصلہ کیجئے جیسے ہم نے کتاب سچائی کے ساتھ نازل کی ہے اسی طرح وَأَنِحْكُمْ آپ اسی طرح حق اور سچائی کے ساتھ بینہم ان یہودیوں کے درمیان فیصلہ کیجئے بما انزل اللہ جو چیز اللہ نے نازل کی ہے آپ اپنے شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے رجم ان کے ہاں بھی تھا آپ کے ہاں بھی ہے قصاص ان کے ہاں تھا آپ کے ہاں بھی ہے آپ اس کے مطابق فیصلہ کریں وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ اور مت چلیے ان کی خوشی پہ آج تک جیسے آپ نہیں چلے اسی طرح اب بھی ان کی خوشی پر نہ چلیے گا وَاحْذَرْهُمْ اور آپ بچیے اس سے کہ ان یفتنوک کہ آپ کو فتنے میں آزمائش میں ڈال دیں عن بعض ما انزل اللہ الیک ان چیزوں کے متعلق اس بات کے متعلق کسی حکم سے متعلق ما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا ہے الیکا آپ کی طرف جو اللہ نے آپ کی طرف حکم بھیجا ہے اس کے معاملے میں آپ کو کسی آزمائش میں یہ لوگ ڈال دیں اور اس میں پڑھ کر کہیں ایسے نہ ہو آپ اس حکم کو بھول جائیں کہ اس حکم کے خلاف غلطی سے اجتہادی طور پر کوئی اور فیصلہ کر دیں دیکھیے اپنے آپ کو بچائیے گا اس سے اور یہ آیت کا ٹکڑا اس بات کی دلیل ہے کہ خطا نسیان اجتہادی خطا انبیاء علیہ السلام سے بھی ہو سکتی ہے بھول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھول سکتے ہیں اسی لیے تو اللہ نے فرمایا واحذرہم بچتے رہیے اس سے ڈرتے رہیے کہ یفتنوک عن بعض ما انزل اللہ الیک جو چیز اللہ نے آپ پر نازل کی ہے کسی حکم کے متعلق یہ آپ کو کسی آزمائش میں نہ ڈال دیں امام راضی رحمت اللہ نے اس پہ لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے اجتہادی خطا اور نسیان بھول جانا یہ درست ہے اس آیت سے معلوم ہوتا ہے اور یہ کئی بار بات ہو چکی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اجتہادی خطا ہوئی ہے اور اللہ نے اس پہ قائم نہیں رہنے دیا فَإِن تَوَلَّوْا اور اگر یہ منہ پھیر لیں آپ کی بات کو نہ مانیں فَعْلَمْ تو یاد رکھیے انما یرید اللہ نے یہ چاہا ہے کہ ان یصیبہم کہ انہیں سزا دے ببعض ذنوبہم ان کے گناہوں کی اللہ تعالی کچھ سزا دے انہیں ان کے گناہوں کی اور یہ بعض کا لفظ جو ہے نا اس یہاں پر استعمال کیا گیا ہے یعنی بہت زیادہ کے لیے جیسے کہ نکرہ میں استعمال ہوتا ہے کس چیز کی عظمت کے اظہار کے لیے تو مراد یہ ہوئی کہ انما یرید اللہ ان یصیبہم اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ انہیں سزا دے ببعض ذنوبہم ان کے بہت سے گناہوں کی سزا انہیں ملے کئی ایک چیزیں گناہ دو کون سے جمع ہو گئے ایک تو قرآن کا حکم نہ ماننا اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دینا تحکیم کا کہ آپ کے پاس آتے ہیں پھر آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ دیکھیے اللہ نے چاہا ہے کہ انہیں سزا دے ان کے گناہوں کی یعنی بڑی شدید سزا خدا انہیں دے گا ان کے گناہوں کی یا کچھ سزا انہیں دے گا اللہ تعالیٰ ان کے شدید گناہوں کی یہ گناہ تھوڑے ہیں کہ تورات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے یہ گناہ تھوڑے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے نہیں ہیں وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ اور لوگوں میں بہت سے ایسے ہیں لفاسقون جو کہ فاسق ہیں الناس سے مراد اگر یہودی لیے جائیں
تو پھر مطلب یہ ہوا کہ یہودیوں میں بہت سے بے حکم ہیں، خدا کا حکم نہیں مانتے، اور وہ وہی بات آ گئی کہ تورات ان میں موجود ہے، اور اس کے باوجود آپ کی طرف پھر اب رجوع کرنے آئے ہیں، دل کی نیت اندر سے صاف نہیں ہے۔ اور اگر الناس سے مراد پوری انسانیت کی نوع لے لی جائے تو مطلب یہ ہوا کہ یہودیوں میں انسانوں میں بہت سے ایسے ہیں، اکثریت انسانوں کی جو ہے وہ اللہ کی نافرمان ہے۔ اور زیادہ اچھی حقیقت یہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت خدا کی نافرمان ہے، واقعی اللہ کے حق میں بڑا ظلم کرنے والے ہیں، اور اللہ کا حق میں کیا ظلم ہے؟ اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں۔